امریکہ نے ایران کے اندر فسادات کو ہوا دینے کے لیے ایلن ماسک کی سٹار لنک سیٹلائٹ کو سائبر وارئرز کے لیے انٹرنیٹ فراہم کرنے پر لگایا۔ آسمان میں ہزاروں سیٹلائٹس بچھائے گئے جیسے کسی نے زمین کے اوپر ایک ڈیجیٹل جال تان دیا ہو تاکہ ایران کے اندر بیٹھے لوگ براہ راست امریکی سرور سے جڑ سکیں، اپنے نیٹ ورک کو بائی پاس کر کے ویڈیوز، پیغامات اور سائبر حملے جاری رکھ سکیں۔ ایران نے فوراً فریکوینسی جام کی، سگنل دبانے کی کوشش کی، الیکٹرانک وارفیئر متحرک کی، مگر پہلے 3 دن تک ساری کوشش کے باوجود ایران صرف 20% سگنل ہی جیم کر سکا۔ سٹار لنک کسی ہائیڈرا کی طرح تھا، ایک لنک گرتا تو دوسرا کھڑا ہو جاتا۔ امریکی نیٹ ورک بدستور چلتا رہا اور ایران کے اندر ڈیجیٹل محاذ گرم رہا۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جسے دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ پردے کے پیچھے ایک نیا باب کھلا، ایک ایسی طاقت خاموشی سے میدان میں اتری جس نے فریکوینسی کا نقشہ پڑھا، سیٹلائٹ راستے ٹریس کیے اور الیکٹرانک وار کو ایک نئے درجے پر پہنچا دیا۔ کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی شور نہیں مچا، مگر آسمان میں کچھ بدل چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایران میں صرف مقامی انٹرنیٹ ہی نہیں بلکہ ایلن ماسک کی 8000 سٹار لنک سیٹلائٹس کے سگنل بھی لڑکھڑانے لگے۔ وہ نیٹ ورک جو 3 دن تک ناقابل شکست دکھائی دے رہا تھا اچانک اندھا ہونے لگا، لائیو کنیکشن ٹوٹ گئے، سائبر چینلز خاموش ہو گئے اور آسمان سے آنے والی ڈیجیٹل سپلائی رکنے لگی۔ تب دنیا کو اندازہ ہوا کہ ایران اب صرف زمینی طاقت نہیں رہا، وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں وہ امریکی سیٹلائٹ سگنلز تک کو جیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بھی چند دنوں کے اندر۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ آنے والی جنگیں ٹینکوں اور میزائلوں سے نہیں بلکہ فریکوینسیوں اور سیٹلائٹس اور ڈیجیٹل لہروں پر لڑی جائیں گی، اور اس جنگ میں کچھ طاقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نام لیے بغیر خاموشی سے پورا توازن بدل دیتی ہیں۔